اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك الآيات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرود فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينصرون فعارض عنهم وانتظر انهم منتظرون۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں اور پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، جواب دے دو۔ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، اور یہ بھی منتظر رہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز ان کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کی طرح تذکرہ کیا، لیکن ان کی بڑی تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اصل میں آپ کے مقابل بھی جو لوگ تھے یہود، ایک تو ان لوگوں کے لیے بھی اور دوسرا امت محمدیہ کی بھی رشد و ہدایت کے لیے باتیں بیان فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی اور اس قوم کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شب معراج کروائی۔ یہاں پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے اور اللہ رب العالمین نے 5 وقتوں کی نمازیں جب فرض کی اور آپ جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تو کیا بات ہوئی؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر دن اور رات میں 50 وقتوں کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کے درمیان رہ کر آیا ہوں جو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط تھے اور عمریں بھی طویل رہتی تھی ان کی، لیکن ان کے درمیان رہ کر میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ بہت مشکل ہے اور آپ کی امت کمزور بھی ہے، اس لیے یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی کہ دن اور رات میں 50 وقتوں کی نمازیں۔ آپ اللہ رب العالمین سے درخواست کیجئے کہ رب العالمین اس میں کمی فرمائے۔ پھر پورا واقعہ تفصیل سے آپ ہر مرتبہ جب جاتے تو 5 نمازیں کم ہوتی، پھر لوٹ کر آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر یہی مطالبہ ہوتا، پھر یہی آپ مشورہ دیتے کہ آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں درخواست کیجئے۔ حتیٰ کہ جب 5 ہو گئی تو اللہ کے نبی
سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر درخواست کیجیے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنی مرتبہ میں نے درخواست کی اور ہر مرتبہ اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اب مجھ کو شرم آتی ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ندائی کہ یہ 5 ہیں لیکن اجر کے اعتبار سے 50 ہے، اور یہ ثابت ہو گیا اور قیامت تک کے رہے گا. یہ ملاقات جو اللہ رب العالمین کی جناب میں جب آپ معراج کے لیے گئے وہاں پر اس سے یہ مراد ہے. اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا کام، اس کی بھی تفصیل ہے یہ کہ ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. بنی اسرائیل جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے رہے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ہدایت یافتہ تھے. لیکن بعد کے ادوار میں ان لوگوں نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کیا، ان کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی. اور جب یہ کام کیا گمراہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر اللہ رب العالمین کی جناب میں گئے تو 40 دن کے لیے گئے، انہوں نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا. حضرت ہارون نے آپ کو منع کیا، لوگوں کو، نبی ان کے درمیان تھے. تو نبی کو اور نبی کی تعلیمات کو اگر آدمی چھوڑتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے نبی ہی کے اتباع پیروی کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب نبی نے جیسے بتایا ہے ویسے سمجھنا اور پڑھنا چاہیے. آپ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں نے بھی فلاں کی بھی اتباع پیروی کرتے ہیں، تو وہ بھی وہی بتاتے ہیں جو قرآن حدیث ہے، یعنی وہی وہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے لیتے ہیں. دیکھیے آدمی تو بہرحال کسی نہ کسی سے علم لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ان سے پوچھو. اللہ کے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذکر کو بلند کیا. تو ان سے پوچھنا ہے، اور ان سے ان کا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پوچھنا ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جب یہودی تلاش کر رہے تھے، آپ ایک مکان میں ہیں، تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری، اور میرے حواری جو ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام جو ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے مددگار ہیں، اللہ کے راستے میں. اس کے بعد جو جملہ قرآن کے اندر ہے تیسرے بارے میں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ربنا آمنا بما انزلت، ہم ایمان لائے ربنا آمنا بما انزلت، اور اللہ نے جو نازل کیا اس پر، واتبعنا الرسول، اور رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شہادت دینے والوں میں لکھ لو. کتنا پیارا انداز ہے اصول کا. ایک آیت میں پورا اصول ہے. جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا ربنا آمنا بما انزلت، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لائے. اب یہ واتبعنا الرسول کیا ہے؟ اس کے بعد واتبعنا الرسول کیوں کہا؟ یعنی اللہ کا نازل کردہ لوگوں سے نہیں لیں گے، اس سے لیں گے رسول سے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، اطاعت اور اتباع یہ 2 لفظ آپ کو قرآن میں ملیں گے. اطاعت اور اتباع. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اتباع اللہ کے نبی کی اتباع کرنا. اطاعت کا لفظ آپ کو اللہ اور اس کے رسول دونوں کے ساتھ ملے گا، کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، ماننا، تسلیم کر لینا. اور اتباع کا لفظ ہے جو صرف رسول کے ساتھ ملے گا، اس لیے کہ اس میں نقالی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی نقل کرنا، ہو بہو یہ معنی پایا جاتا ہے. یہ صرف رسول کے ساتھ ملے گا. تو اللہ سے کیا کہتا ہے بندہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کیا کہہ رہے؟ واتبعنا الرسول. اب جو کچھ اللہ نے نازل کیا رسول سے لیں گے،
واتبعنا المولوی اور مفتی نہیں کہا۔ اب جب یہ کہا تو اس کے بعد کہا فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہم کو شہادت دینے والوں میں لکھ لو۔ تو جو بھی لینا ہے رسول سے لینا ہے۔ اب رسول سے لینے کا مطلب یا اللہ کی کتاب ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اب ان سے ہی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نبی کو۔ اور وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکموں سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ صبر بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ بے حساب اجر دے گا صبر کرنے والوں کو۔ ایک روایت کا جملہ، ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر اللہ کی جناب میں سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ جب سب کھڑے ہوں گے تو ایک گروہ، ایک جماعت جنت کی طرف جانے لگے گی، فرشتے ان کو روکیں گے۔ جب فرشتے ان کو روکیں گے کہ ابھی حساب و کتاب، فیصلہ، یہ سب، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ بے حساب اجر دے گا۔ صبر، اگر ایک آدمی کو یہ نعمت مل جائے تو سمجھ لیجئے بالکل کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے صابرین کے بارے میں ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ بشارت کس کو ہے؟ جسے اللہ رب العالمین کامیاب کرنے والا ہے، جنت دینے والا ہے، دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ صبر ہے کیا؟ کیا چیز ہے صبر؟ صبر کا پورا معنی یہ ہے کہ آدمی حالات چاہے جتنے مخالف ہوں، مزاج میں آدمی کہ نہیں بیٹھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نیکی پر ڈٹ جائے، نیکی کرے۔ پہلا قدم، پہلا صبر کا پہلا قدم۔ آدمی کو بہت شدید نیند لگی ہے، نفس کہتا ہے سو جا، صبر کہتا ہے اٹھ نیکی کر، نیند کی قربانی دے۔ رسم و رواج اس کے خلاف ہے، آبا و اجداد اس کے خلاف ہے، معاشرہ اس کے خلاف ہے، عقیدے پر جمع ہوا ہے، صبر نیکی پر جمع ہوا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، یہ صبر۔ صبر کا پہلا یہ کہ آدمی نیکی کرے، حالات، نفسانی خواہشات، رسم و رواج، ساری چیزیں اس کے خلاف ہوں، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تو پہلا۔ اب جب یہ قدم وہ اٹھائے گا سماج اور معاشرے کے خلاف، باپ دادا کے خلاف، اپنے نفس سے لڑنا ہے، سب چیز سے، تو اس کو مصیبتیں آئے گی، تکلیفیں آئے گی۔ تکلیف کیسی آئے گی؟ کبھی وقتوں کی قربانی دینا ہے، کبھی نیند کی قربانی دینا ہے، کبھی نفس کی قربانی دینا ہے، کبھی مال کی قربانی دینا ہے، کبھی رسم و رواج سے ٹکرا جانا ہے، باپ دادا کے طریقے سے ٹکرا جانا ہے، سماج اور معاشرہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو جب وہ مخالفت میں کھڑے ہوں گے تو صرف وہ مخالفت نہیں کریں گے، تکلیف بھی پہنچائیں گے، آپ کے خلاف اقدام بھی کریں گے، تانے دیں گے، آپ کے روزگار کو بھی بند کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کا سماجی بائیکاٹ تک کیا ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اب ایسے مرحلے پر گلا شکوہ نہیں کرنا کہ یہ ہوا تو ایسا ہو گیا، کہاں ہے؟ اب دین پر جمے ہیں تو اس کے بعد مدد بھی اللہ کی آنا چاہیے، گلا شکوہ نہیں۔ زبان سے اور عمل سے کوئی ایسی چیز نہیں کرنا جو صبر کے منافی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ لذت اگر کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الگ الگ مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں سماج اور معاشرے میں۔ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ بچوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہے، اس کو اگر آپ دوا پلانے کی کوشش کرو تو آپ کا نام پوچھ لے گا۔ خواتین بڑی ماہر ہوتی ہیں اس میں، مائیں، وہ اس کی ناک دبا دیتی ہے، بس وہ منہ کھول دیتا ہے، بس اس کو پلا دیتی ہے۔ آدمی تو دیکھتا ہی رہتا ہے، اس کے پاس کا نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، آلہ لٹکا ہوا تو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ انجیکشن لگائے گا، تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، پیش بندی تاکہ بچ جاؤ۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، حالانکہ جس تکلیف میں وہ ہوتا ہے
اس چھوٹی سی تکلیف سے گزرنے کے بعد وہ تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے بیماری، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو صرف یہ تکلیف دکھتی ہے دوا کی کڑواہٹ۔ بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے تو گولی لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اٹھائیں گے پھر رکھ دیں گے، 6 مرتبہ سوچیں گے، پھر 7ویں مرتبہ اتنی گولی کھانا ہے، 4-6 جملہ کہیں گے، پھر بڑی مشکل سے، اور انجیکشن ڈاکٹر صاحب اس کے بغیر نہیں چلے گا کیا؟ حالانکہ ذرا سا تکلیف، شعور ہے، سمجھ ہے کہ یہ انجیکشن لگے گا ابھی آرام ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کڑوی سے کڑوی دوا، ذرا سا بھی ان کا چہرہ نہیں بدلے گا، کھا لی، ڈاکٹر نے کہا انجیکشن، وہ اس کا جملہ پورا نہیں ہوگا، نون آخری میں نکلے گا، ان کی آستین پہلے چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ذرا سا بھی۔ الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ایمان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، جیسے صحابہ کرام انتہائی اعلیٰ معیار کے لوگ تھے، تو کبھی ان کے چہرے کے تاثرات بھی نہیں بگڑے، بلکہ کیا ہوا، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، تو جملہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا سا سوچئے، ایک ماں کے 4 بیٹے شہید ہوئے، شہادت سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ میدان جنگ میں لے کر گئی اور کہا، یہ سامنے کارزار، میدان کارزار ہے، میں نے تمہارے ماما اور نانا کو رسوا نہیں کیا، ماموں اور نانا کو، تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اللہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے، اور تمہاری تربیت پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کی، تم اس کے گواہ ہو۔ سامنے میدان کارزار گرم، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے، حصول جنت کا سامان، جاؤ اور جنت کو حاصل کرو، 4 شہید ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ایک بھائی صخر کو زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے قتل کر دیا گیا تھا، تو قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کا مرثیہ لکھا ہے، عربی زبان میں اس کو شاہکار کہا جاتا ہے، بہت بڑی شاعر آتی ہے، بہت بڑی، یعنی اس کو شاہکار کہتے ہیں عربی زبان کا۔ آج بھی ایک بھائی کی موت پر ایسا کہنے والی جب ایمان اس کے اندر آیا تو دیکھو کیا کرتی ہے، 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما اس مومنہ اور عفیفہ خاتون پر، کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے 4 بیٹوں کو شہادت دے کر مجھ کو عزت دی، 4 شہیدوں کی ماں ہوں میں، یہ مقام، یہ کیفیت بدل جاتی ہے صبر جب آتا ہے تو، گلے شکوے نہیں، چہرہ بگاڑنا نہیں ہوتا ہے۔ پھر مصیبتیں اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جو انعام بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت زبردست صحابہ اکرام کو مکی دور میں اذیت دی گئی، اللہ کے نبی سے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگ کیسے آزمائے گئے، کیسے آزمائے گئے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بدن میں لوہے کی کنگیاں چلائی گئی جس سے پورا گوشت ہڈی تک کے نکل گیا، بیچ میں سے آرے سے چیرا گیا، کتنی اذیت ناک موت ہوگی، کتنی دردناک موت ہوگی، اس کے تصور سے آدمی کانپ جاتا ہے، زندہ جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، کیسی مصیبتیں آئی، کیسی تکلیف، کیسی پریشانیاں آئی کہ بھموڑ دیے گئے۔ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کیا کہنے لگے؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، کئی معنی میں قریب ہے، ثابت قدمی تم کو دے دی، یہ اللہ کی مدد ہے، اور اس ثابت قدمی سے جو مصیبت اٹھائی اس کے بدلے میں جنت اللہ رب العالمین نے دی۔ کیسے ثابت قدم رہے؟ یہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے، یہ پہلی مدد ہوتی ہے کہ مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ آدمی کرنے لگتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی چھوٹی لگتی ہے، آدمی ایسی قربانی دیتا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن میں ہے، جب
ان لوگوں نے لمبا واقعہ ہے، تو بادشاہ نے کیا کیا، ایک خندق کھودی اور اس میں آگ جلائی اور سب کو اس میں ڈالا. تو ایک عورت، ایک خاتون، شیرخوار بچہ گود میں. ماں بڑی عجیب ہوتی ہے، ہمارے یہاں ماں کا ادب اور احترام شادی کے بعد اور شادی سے پہلے بھی لوگوں کا معاملہ یہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا ان کے بارے میں. ماں وہ رونے لگی، اور اس لیے رو رہی تھی کہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا بھی چلے گا، اپنی موت پر نہیں. اللہ نے اس کو زبان دی. بچہ کہتا ہے امی کود جائیے، جنت ہے. جلا دیے گئے اور کنارے بیٹھ کر لوگ دیکھ رہے تھے اور تبصرے کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے پورا منظر کھینچا ہے قرآن میں. 30ویں پارے میں انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر آئے گی وہ بات. صحابہ کرام کیسی اذیتوں سے دوچار کیے گئے، لیکن ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ پہلا انعام صبر کرنے والے کو یہ دیتا ہے کہ اس کو مقابلہ کرنے، حالات سے لڑنے، مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا ہنر دے دیتا ہے. وہ فنا جاتا ہے. نیکی پر جب آدمی جمع رہتا ہے تو پہلا انعام تو یہی رہتا ہے. اب نیکی پر ڈٹے رہنا، اب جب مشکلات آئی اس پہ گلا شکوہ نہیں کرنا. اللہ کی آزمائش محدود ہوتی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کو آزمایا علیہ الصلوۃ والسلام ہر طریقے سے. کیسی کیسی آزمائش ہوئی. گھر میں باپ مخالف، پورا خاندان مخالف، بادشاہ مخالف، اکیلے تنہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد ہجرت کی، اولاد ہوئی، بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں، صبر کیا. اولاد ہوئی بڑھاپے میں، اللہ نے حکم دیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چھوڑ کر آ جاؤ ان کو وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ آدم زاد، نہ چرند نہ پرند نہ درخت، چٹیل سنگلاک چٹانیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، نہ دانا نہ پانی نہ درخت، سائے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا رب العالمین کا کرم کہ حضرت ہاجرہ پوچھتی ہے کہ یہاں اس بیاب و گیا میدان میں ایک مشکیزہ پانی، چند کھجوریں، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے حکم پر؟ کہا اللہ کے حکم پر. پھر اس مومنہ خاتون نے پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ وہ کائنات کا خالق و مالک یہ مشکیزہ نہیں، پوری پانی کا مالک ہے، پوری خوراک کا، پورے سائے کا، پوری حفاظت وہی کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تو کیا جملہ ہے ان کا کہ یا ابت افعل ماذا تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. جب باپ نے بیٹے سے کہا تو کہا ابا جان آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے اللہ کا کر گزر گیا، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں ثابت قدم پائیں گے. کیسا منظر رہا ہوگا، آسمان کانپ گیا ہوگا، زمین تھرا گئی ہوگی. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. چھری چلائی. اللہ کو اتنی پسند آئی ادا اپنے بندے کی، قیامت تک کہ اس کو زندہ رکھ دیا اہل ایمان میں سنت کو. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. بہت بڑا ذبیحہ تھا یہ. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال بیمار رہے، زبان سے شکوہ نہیں نکلا. سب کچھ ختم ہو گیا، دولت تھی، مال تھا، اولاد تھی، سب. حتیٰ کہ بیوی کہیں کام کرتی اور ایک جگہ پڑے رہے، ایک جگہ بالکل شہر سے باہر، اور کچھ لے کر آتی تو کھاتی. کیا ربنا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے رحم فرمایا. تو ثابت قدمی پر اللہ رب العالمین سب سے پہلے مشکلات سے لڑنے کا ہنر دے دیتا ہے. سب سے بڑا فائدہ نیکی پہلا. اب صبر جب کیا تو یہ فائدہ جس کو ملا تو وہ شکوہ نہیں کرے گا. اور تھوڑا سا ذرا سا یہ ہونے لگا تو سمجھ لیجیے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں، صبر میں کمزور پڑ رہے ہیں. بہت بڑا انعام ہے یہ صبر. اور اللہ رب العالمین اس کے بعد کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تیسری چیز، معاف کیجئے گا، تیسری چیز کیا ہے صبر میں؟ نیکی کرنا.
نیکی کے راستے میں آنے والی مصیبتیں اور تکلیفوں پر گلہ شکوہ نہ کرنا اور نیکی پر ڈٹے رہنا. اب یہ تیسرا مرحلہ ہے. آدمی گلہ شکوہ نہیں کرے لیکن نیکی چھوڑ دے. چھوڑو بھائی، جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. یہ صبر کا پورا معنی یہ ہے کہ نیکی کرنا، نیکی کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف پر خاموشی سے صبر کرنا، نیکی پر ڈٹے رہنا اور نیکی کو جاری رکھنا. یہ ہے پورا معنی. اب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اب ہم نے ان میں ایسے پیشوا بنائے. صبر کی بنیاد پر کیا ملتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے تھے. دنیا کی پیشوائی چاہتے ہو؟ دنیا کی قیادت چاہتے ہو؟ دنیا کی امامت چاہتے ہو؟ دنیا کے لوگوں کو رہبری اور رہنمائی چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فارمولہ بیان کر رہا ہے. صحابہ اکرام نے یہی کیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ مکی زندگی اللہ کے نبی کی اور اس سے پہلے کے حالات اگر آپ دیکھیں، مکہ کا معاملہ یہ تھا، مکہ اور مدینے کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، اور سردار اگر آپ کا قبیلہ نہیں ہے تو آپ بالکل غیر محفوظ، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر آپ کے پیچھے ایک قبیلہ ہے تو آپ نے کچھ کیا تو قبیلہ کھڑا ہوتا تھا. ہر قبیلے کا الگ نظام زندگی تھا. اچھا یہی نہیں تھا، مدینہ کے اندر بھی یہی ہے. اوس اور خزرج الگ الگ قبائل تھے. اب جو قبیلہ کمزور ہوتا تھا فوراً دوسرے قبیلے سے معاہدہ کرنا پڑتا. زندہ رہنے کے لیے وہ ضروری تھا 24 گھنٹہ اپنے پہلو میں ہتھیار رکھنا پڑتا تھا. جرائم اور گناہ اس پر قدغن لگانے والا کوئی نہیں تھا. اب ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو جو قبیلوں میں بڑھے ہوئے تھے جب یہ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے تو فخر سے کہتے تھے ہم روم کے بادشاہ کے دربار میں گئے، ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے. فخر کرتے تھے اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ. ہمارے یہاں تو ایک شہر میں 10-15 قبیلے ہیں اور سب کا چھوٹا چھوٹا ایک علاقہ ہے. لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور صبر کیا، مکی زندگی پوری صبر ہے. مدنی زندگی بھی آپ دیکھیے فتح مکہ تک، یعنی صلح حدیبیہ تک کے صبر ہے. ڈٹے رہے. کبھی لوگ آئے چلو ہم کو اسلام سکھاؤ، اللہ کے نبی سے کہا کچھ لوگوں کو بھیجو. اللہ کے نبی نے 70 لوگوں کو بھیجا، سب کو قتل کر دیا دھوکے سے. بیر معونہ کا واقعہ. اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کی. کتنا اذیتناک. 10 لوگوں کو لے کر کے گئے. حضرت عاصم بن ثابت جو ہیں اسی میں ان کا شہادت ہوئی. صحابی ہیں. ایک گھر کے 3 لوگوں کو غزوہ بدر میں مارا تھا. اب سامنے آ گئے. اس گھر کی خاتون نے باقاعدہ، یہ صبر کا انعام ہوتا ہے، اس گھر کی خاتون نے دعا مانگی کہ اگر ان کا سر کوئی لا کر دے تو منہ مانگا انعام دوں. ارے معاف کیجیے گا، دعا نہیں، اعلان کیا کہ اگر کوئی سر لا کر دے تو منہ مانگا انعام دوں گا. کھوپڑی، کیونکہ اس میں شراب پینا ہے، اس کا عہد کیا اس نے، اس کی قسم کھائی. کافرہ تھی، اس کا بیٹا، اس کا باپ اور اس کا بھائی مارا گیا تھا. جب ان کو دھوکے سے شہید کیا گیا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو 10 صحابہ کا ایک دوسرا واقعہ ہے، تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی. رب العالمین وہ جانتے تھے کہ میرے سر کے اوپر انعام ہے منہ مانگا، اور میری کھوپڑی میں پیشہ شراب پینے کی قسم کھائی ہے اس عورت نے. وہ جانتے تھے اور بڑی مشہور تھی یہ چیز. تو آپ نے دعا کی رب العالمین تو جانتا ہے میں نے کسی عداوت، کسی دشمنی، کسی خاندانی رنجش، قبیلے کا جھگڑے کی بنیاد پر ان کو نہیں مارا. وہ تیرے دین کو ختم کرنے آئے تھے اس لیے میں نے ان کو قتل کیا. اللہ تو بہتر جانتا ہے. میری حفاظت فرما رب العالمین. جب آپ کو شہید کیا گیا تو شہید ہونے کے بعد ان لوگوں کو، جو قبیلے کے لوگ ہوتے ان لوگوں کو خبر نہیں تھی. جب مکہ خبر گئی تو مکہ کے لوگوں نے کہا تم لوگوں نے تو بہت بڑا نقصان کر دیا. ارے ان کے سر کی تو منہ مانگی قیمت ملے گی. یہ فوراً سر حاصل کرنے کے لیے گئے. جب گئے اس مقام پر تو دن ڈھل رہا تھا. بڑی بڑی شہد کی مکھیاں اور اتنی بڑی حجم میں کہ دیکھی نہیں تھی کبھی. حملہ آور ہو گئے ان کے اوپر لاش کے اطراف میں. اب یہ سب دور ہٹ گئے کہ ابھی اندھیرا چھائے گا، مکھیاں چلی جائے گی، اس کے بعد لاش سے سر کاٹ کر اور ہم لوگ انعام حاصل کر لیں گے. یہ دعا بھی کیے تھے کہ اللہ اپنے نبی کو ہماری خبر دے دے. آپ کو خبر بھی ہوئی.
جب ان کے بات سے ہٹ گئے تو موسم بارش کا نہیں تھا، اچانک موسلا دھار بارش ہوئی، اور ایسی بارش جس میں زمین نالے بن جاتی ہے، یعنی نالے کی طرح پانی بہنے لگتا ہے۔ بارش جب تھنوی، صبح جب ہوئی، وہاں جا کر دیکھا تو چٹکل میدان، کوئی عطا پتہ نہیں حضرت عاصم بن ثابت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی مرنے کے بعد بھی حفاظت کرتا ہے۔ زندگی کی بات جانے دیجئے کہ میرے اس برگزیدہ بندے کے لاشے سے کوئی کھلواڑ نہ کر سکے۔ اس میں شراب پینے کی قسم کھائی ہے، اللہ نے بارش بھیج دی، سب صحابہ نے صبر کیا، کیا ہوا؟ چند سالوں میں کیسر و کسریٰ کے سلطان بن گئے، پوری دنیا کے قائد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے پیشوا بنائے گا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ یہ کام ہے بنیادی، نیکی کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، حالات کا شکوہ نہ کرنا، اور لوگوں کو، کون رہبر ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو بتاتا ہے زندگی گزارنے کا ضابطہ، جو اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کا پیغام ہے، اور رب کا پیغام تو اس پوری کائنات کے خالق کے پیغام کو بندوں تک کے پہنچانا سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کے خالق کا چھوٹا موٹا اگر کوئی لیڈر ایک کام بول دے تو آدمی سب چھوڑ کر کے بھاگتا ہے، ابھی بہت ضروری ہے۔ صاحب نے بولا ہے، سر نے کہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو یہ کہے وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچائے اور نیک عمل کرے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا اس بات سے، اس بات معاف کیجئے گا، ان ربک ویفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اہل حق کی بات کافر نہیں مانتے، آپس میں مسلمانوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، یہ دنیا کے اندر آپ جو کر رہے ہو کر لو، قیامت کرو جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین خود فیصلہ فرما دے گا۔ اب آپ کے پاس اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی احادیث ہے، تو آپ اطمینان رکھیے کہ دنیا میں سماج آپ کے خلاف کیا ڈیسیزن دیتا ہے، قوتیں آپ کے خلاف کیا کرتی ہے، رب سب کو فیصلہ کر دے گا۔ اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ اب اللہ رب العالمین قرآن اور ہدایت کی بنیاد پر پیشوائی دے رہا ہے، اور نافرمانی کی بنیاد پر قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہیں کہا کیف کان عاقبۃ المنذرین، زمین پہ گھوم پھر کر دیکھو، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہم نے جھوٹوں لوگوں کا، انکار کرنے والوں کا کیا انجام کیا۔ قوم عاد کی بستیاں آج زمین پہ موجود ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر اتنے عالیشان مکانات کیسے بناتے ہیں، بہت اونچے پورے۔ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر صفحہ ہستی سے مٹ گیا، آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر میں دیدہ عبرت بنی ہوئی ہے، تاریخ مسلسل اٹھا کر دیکھیے کہ یہ چیز آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر وقت کے سلاطین، طاقتور قومیں نیست و نابود ہو گئی، تم خود کس غرے میں ہو، کس گھمنڈ میں ہو۔ اگر اللہ کی گرفت اس دنیا میں آئی تو بچ نہیں سکو گے، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال ہے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے کھیت کیا نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ اللہ رب العالمین دلیل دے رہا ہے، دلیل دیکھیے، وہ رب بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے، اور اس کے اوپر چلنے والے بے جان جانور جن کو عقل و شعور نہیں ہے، ان کی خوراک کا انتظام و انصرام فرماتا ہے وہ رب العالمین۔ تم کو اوپر سے نیچے تک نعمتوں میں ڈبا دیا، سب کچھ اللہ تم کو عطا کرتا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے، پھر بھی
बंजर ज़मीन को जैसे ज़िंदगी देता है, फसल उगाता है, वैसे मरने के बाद तुम भी खड़े हो, तुम्हारा भी मामला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा तुमसे। कहते हैं कि ये फैसला कब होगा और तुम सच्चे हो तो बतलाओ। अब ये बोलते हैं ना, ठीक है कब होगा। मुशरिकीन मक्का भी बड़े तमतराक से ये सवाल करते थे, आज भी कुफ्फार और दहरिये बड़े तमतराक से बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा रहा है, कुल यौमुल फत्ह ला यनफ़उल लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम व लहुम यंज़रून। जवाब दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना बेईमाने को कुछ काम ना आएगा और ना इन्हें ढील दी जाएगी। क़यामत के रोज़ जब खड़े होंगे, फैसले का दिन जब आ जाएगा, तो फिर ये कहेंगे कि अल्लाह एक मरतबा दुनिया में भेज रब्बुल आलमीन, हमने देख लिया अपनी आंखों से सब, आप हरगिज़ नाफरमानी नहीं करेंगे, एक बात का इनकार नहीं करेंगे। काफिर तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वादी भर के सोना देगा कि अल्लाह इसके बदले में मुझको छोड़ दे, ये भी नहीं लिया जाएगा, यानी वो कोशिश करेगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि वो देगा अगर तो भी नहीं छूट मिलेगी। तो दुनिया के अंदर तो बहुत ज़ोर भी आवाज़ आती थी, वहाँ क्या होगा मंजर, तुम बोल रहे हो, जब ये आ जाएगा तो तुम्हारी समझ बन जाएगी। फिर उसके बाद ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारी बीवी, ना तुम्हारे बच्चे, ना तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा करीबी दोस्त, तो तुम्हारा अपना बेटा तुमसे भागेगा। मालक मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, अल्लाह के अलावा कोई वाली और मददगार नहीं होगा। और अल्लाह ही को नाराज़ करे हो, उसकी एकामत को ठुकराए हो, इतना संगीन जुर्म किया हो, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी नेमतों लेकर जियो और उसी के अहकामात को नहीं माना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं, हर दौर में उन अहकामात को भेजा, तुम तक के पहुँचाया, उसका इंतज़ाम किया, उसके बावजूद अब आप इनका ख्याल छोड़ दें। फ़ारिज़ अन्हुम मुंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, जब कोई नहीं मानता ना छोड़ देने का, क्या कहा अल्लाह ने, और मुंतज़िर रहें, ये भी इंतज़ार करें, तुम भी इंतज़ार करो। अब इनके पीछे अपने आप को हलकान नहीं करना है, जब अल्लाह का फ़ैसला आएगा इनकी समझ बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें सब्र की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें अपने किरदार में ढालने और उस पर जम जाने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। क़यामत की रुसवाई से महफूज रख रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन तेरा सच्चा वादा है कि दुनिया में पेशवाई अता करेगा, लेकिन अमल के साथ, दावत के साथ। रब्बुल आलमीन जिन चीज़ों के साथ तू ये अता करेगा रब्बुल आलमीन हमें वो करने की तौफीक दे, अमल करने की, दावत पहुँचाने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार व अमल बना दे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह सजदा